مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے۔ من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکے تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہ نیچی کیے دو زانو بیٹھ کر نعت شریف میں شامل ہو جائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ کی سرتاب قدم شان یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول
اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کلام میں ہو سکے تو تمام اسلامی بھائی شامل ہو جائیے۔ لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت: پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، دل نکل جانے کی جا ہے آہ کی آنکھوں سے وہ، دل نکل جانے کی جا ہے آہ کی آنکھوں سے وہ، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے کو، وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے، ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قریب قریب آ کر بیان کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دو زانوں بیٹھ جائیے، اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ بیان سنیے۔ لاپرواہی کے ساتھ یہاں وہاں دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، بدن، لباس، بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا، مکھن سے نرم، شہد سے بھی میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس درخت کی شاخیں تر موتیوں کی، تنے سونے کے اور پتے زبرجد کے ہیں۔ اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا جو سرکار والا تبار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا۔ کعبے کے بدرود تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے درود و سلام پڑھنے والا مسلمان کس قدر خوش نصیب ہے کہ اللہ عز و جل نے جنت میں اس کے لیے کس قدر انعام و اکرام تیار کر رکھے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ کر اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ کریں۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے مدنی انعام نمبر 1 پر عمل کرتے ہوئے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، کر لیجئے۔ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا۔ ایک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے ایک بہت عظیم اور بزرگ ہستی کے بچپن کے حالات و واقعات بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ پہلے ایک حکایت بیان کروں گا،
پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت سے قبل کے چند واقعات اور ولادت باسعادت کے بارے میں کچھ مدنی پھول پیش کروں گا، نیز آپ کے بچپن سے متعلق حالات و واقعات اور کرامات، اور آخر میں گھر میں آنے جانے کی سنتیں اور آداب بیان کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے پہلے ایک حکایت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی سیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے منع کی لاش میں ایک حکایت نقل فرماتے ہیں۔ خانقاہ میں ایک باپردہ خاتون اپنے منع کی لاش چادر میں لپٹائے سینے سے چمٹائے زارو کتار رو رہی تھی۔ اتنے میں ایک مدنی منا دوڑتا ہوا آتا ہے اور ہمدردانہ لہجے میں اس خاتون سے رونے کا سبب دریافت کرتا ہے۔ وہ روتے ہوئے کہتی ہے، بیٹا میرا شوہر اپنے لختے جگر کے دیدار کی حسرت لیے دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ یہ بچہ اس وقت پیٹ میں تھا اور اب یہی اپنے باپ کی نشانی اور میری زندگانی کا سرمایہ تھا۔ یہ بیمار ہو گیا، میں اسے اسی خانقاہ میں دم کروانے لا رہی تھی کہ راستے میں اس نے دم توڑ دیا ہے۔ میں پھر بھی بڑی امید لے کر یہاں حاضر ہو گئی کہ اس خانقاہ والے بزرگ کی ولایت کی ہر طرف دھوم ہے اور ان کی نگاہ کرم سے اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، مگر وہ مجھے صبر کی تلقین کر کے اندر تشریف لے جا چکے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاتون پھر رونے لگی۔ مدنی منع کا دل پگھل گیا اور اس کی رحمت بھری زبان پر یہ الفاظ کھیلنے لگے، محترمہ آپ کا منا مرا ہوا نہیں بلکہ زندہ ہے، دیکھو تو صحیح وہ حرکت کر رہا ہے۔ دکھیاری ماں نے بےتابی کے ساتھ اپنے مدنی منع کی لاش پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو وہ سچ مچ زندہ تھا اور ہاتھ پیر ہلا کر کھیل رہا تھا۔ اتنے میں خانقاہ والے بزرگ اندر سے واپس تشریف لائے، بچے کو زندہ دیکھ کر ساری بات سمجھ گئے اور لاٹھی اٹھا کر یہ کہتے ہوئے مدنی منع کی طرف لپکے کہ تو نے ابھی سے تقدیر خداوندی عز و جل کے سربستہ راز کھولنے شروع کر دیے ہیں۔ مدنی منا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور وہ بزرگ اس کے پیچھے دوڑنے لگے۔ مدنی منا یکا یک قبرستان کی طرف مڑا اور بلند آواز سے پکارنے لگا، اے قبر والو مجھے بچاؤ۔ تیزی سے لپکتے ہوئے بزرگ اچانک ٹھٹک کر رک گئے، کیونکہ قبرستان سے 300 مردے اٹھ کر اسی مدنی منع کی ڈھال بن چکے تھے اور وہ مدنی منا دور کھڑا اپنا چاند سا چہرہ چمکاتا مسکرا رہا تھا۔ اس بزرگ نے بڑی حسرت کے ساتھ مدنی منع کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے تیری مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آپ جانتے ہیں وہ مدنی منا کون تھا؟ اس مدنی منع کا نام سید عبد القادر تھا اور آگے چل کر وہ غوث الاعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے لقب سے مشہور ہوئے، اور وہ بزرگ ان کے نانا جان حضرت سیدنا عبداللہ سومعی علیہ رحمت اللہ القوی تھے۔ کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان بہت عرفہ و اعلیٰ ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ عز و جل کے زبردست ولی اور اولیاء کے سردار ہیں۔ اس حکایت سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل اپنے محبوب بندوں کو ایسی زبردست قوت و طاقت عطا فرماتا ہے کہ مردے بھی جلا یعنی زندہ کر دیا کرتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ایسی پاکیزہ اور برگزیدہ شخصیت ہیں کہ خود سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام اور مختلف اولیاء اعظام رحمہم اللہ السلام نے ولادت سے قبل آپ کی ولایت کی بشارتیں دی ہیں۔ چنانچہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب غوث پاک کے حالات میں محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کے والد ماجد حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی ولادت کی رات مشاہدہ فرمایا کہ سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مع صحابہ کرام اور اولیاء اعظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے گھر جلوہ افروز ہیں، اور ان الفاظ مبارکہ سے ان کو خطاب فرما کر بشارت سے نوازا، اے ابو صالح، اللہ عز و جل نے تم کو ایسا فرزند یعنی بیٹا عطا فرمایا ہے جو ولی ہے، اور وہ میرا اور اللہ عز و جل کا محبوب ہے، اور اس کی اولیاء اور اقطاب میں ویسی ہی شان ہوگی جیسی انبیاء اور مرسلین علیہم السلام میں میری شان ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جملہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے بھی یہ بشارت دی کہ تمام اولیاء اللہ تمہارے فرزند ارجمند کے مطیع یعنی فرما بردار ہوں گے، اور ان کی گردنوں پر ان کا قدم مبارک ہوگا۔ جس کی منبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے پہلے کے اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام میں سے کئی ایک نے آپ کی آمد کی بشارت دی۔ چنانچہ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی نے اپنے زمانہ مبارک سے لے کر حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کے زمانہ مبارک تک تفصیل سے خبر دی کہ جتنے بھی اللہ عز و جل کے اولیاء گزرے ہیں سب نے شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کے آنے کی خبر دی ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا شیخ ابو بکر بن عوار رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک روز اپنے مریدین سے فرمایا، ان قریب عراق میں ایک اجمی شخص جو کہ اللہ عز و جل اور لوگوں کے نزدیک عالی مرتبت ہوگا، اس کا نام عبد القادر ہوگا اور بغداد شریف میں سکونت اختیار کرے گا، یعنی میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے کا اعلان فرمائے گا، اور زمانے کے تمام اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کے فرما بردار ہوں گے۔ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بیٹے بیٹے اسلام بھائیو، دیکھا آپ نے کہ ہمارے غوث پاک شہنشاہ بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان کس قدر بلند و بالا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیدا ہوتے ہی غیب بتانے والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ حبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بلند مرتبے اور شان و عظمت کی بشارت دے دی تھی، نیز یہ بھی بتا دیا تھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تمام اولیاء کے سردار ہوں گے، اسی لیے آپ کے پیدا ہوتے ہی برکات و تجلیات کا ظہور شروع ہو گیا۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ یکم رمضان بروز جمعۃ المبارک 1470 سنہ ہجری کو بغداد شریف کے قریب قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی غوث صمدانی شہباز لامکانی قندیل نورانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت کے وقت بہت سے
حیرت انگیز واقعات ظہور پذیر ہوئے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب آپ رونق کے افروز عالم ہوئے، یعنی دنیا میں تشریف لائے، اس وقت آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام الخیر فاطمہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر 60 سال کی تھی۔ اس عمر میں عام طور پر عورتوں کو اولاد سے نا امیدی ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل تھا کہ اس عمر میں حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم ان کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے۔ جس رات حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی، اس رات جیلان شریف کی جن عورتوں کے ہاں بچہ پیدا ہوا، ان سب کو اللہ کریم جل جلالہ نے لڑکا ہی عطا فرمایا، اور ہر نو مولود لڑکا اللہ عز و جل کا ولی بنا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت ماہ رمضان المبارک میں ہوئی، اور پہلے دن ہی سے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ سحری سے لے کر افطاری تک آپ والدہ محترمہ کا دودھ نہ پیتے تھے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا ام الخیر فاطمہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتی تھیں، جب میرا بیٹا عبد القادر پیدا ہوا تو وہ رمضان المبارک میں دن کے وقت میرا دودھ نہیں پیتا تھا۔ اگلے سال رمضان کا چاند غبار کی وجہ سے نظر نہ آیا تو لوگ میرے پاس دریافت کرنے کے لیے آئے، تو میں نے کہا کہ میرے بچے نے دودھ نہیں پیا۔ پھر معلوم ہوا کہ آج رمضان کا دن ہے، اور ہمارے شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سکیدوں میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ غوث اعظم متقی ہر آن میں، چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں۔ بیٹھے بیٹھے اسلام بھائیو، ہمارے پیروں کے پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی، پیر پیراں، میر میراں، الشیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی کی شان تو دیکھیے کہ بچپن سے ہی آپ کے سینے میں عبادت کا جذبہ موجزن تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو کم عمری سے ہی نماز روزہ کی عادت ڈالیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے بے شمار فوائد و برکات حاصل ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، بچہ جیسے 8ویں سال میں قدم رکھے، اس کے ولی یعنی سرپرست پر لازم ہے کہ اسے نماز روزے کا حکم دے، اور جب 11واں سال شروع ہو تو ولی یعنی سرپرست پر واجب ہے کہ صوم و صلات یعنی نماز روزہ نہ رکھنے پر مارے، بشرط یہ کہ روزے کی طاقت ہو اور روزہ ضرر نہ کرے۔ نیز ہمیں اپنی حالت پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ایک طرف تو ہمارے غوث پاک ہیں کہ جنہوں نے شیر خاری یعنی دودھ پینے کے ایام میں گود میں ہی روزہ رکھا، جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ صحت مند ہونے کے باوجود بھی معاذ اللہ عز و جل رمضان المبارک کے فرض روزے قضا کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ شروع میں تو پابندی کرتے ہیں، لیکن پھر نفس کے بہکاوے میں آ کر روزہ رکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنا فرض ہے۔ بلا عذر شرعی ایک روزہ بھی ترک کرنا ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ بلا عذر شرعی جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے کے بارے میں وعید سنیے، اور اللہ عز و جل کی پناہ، اگر ماہ رمضان کے روزے بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑے ہیں تو توبہ کر کے ان روزوں کی قضا کر لیجیے، اور آئندہ پابندی سے رمضان کے روزے رکھنے کی نیت بھی کر لیجیے۔ چنانچہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے کسی رخصت اور مرض کے بغیر رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑا، وہ ساری زندگی کے روزے رکھے تب بھی اس کی کمی پوری نہیں کر سکتا۔
سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ عز و جل نے اسلام میں 4 چیزیں فرض فرمائی ہیں، جس نے ان میں سے 3 پر عمل کیا تو وہ اسے کسی کام نہ آئیں گی جب تک کہ وہ ان تمام کو ادا نہ کرے۔ 1 نماز، 2 زکوٰۃ، 3 رمضان المبارک کے روزے، اور 4 بیت اللہ شریف کا حج۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، تاجدار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص شقی یعنی بدبخت ہے۔ جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے، اور جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ابھی آپ نے روزے چھوڑنے سے متعلق دل ہلا دینے والی احادیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ کیا اب بھی روزے ترک کریں گے؟ کیا اب بھی نمازیں قضا کریں گے؟ کیا اب بھی گناہوں سے باز نہیں آئیں گے؟ آئیے پکی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل اب میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا۔ ظاہر نصیب کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں اور گھر والوں کو بھی نماز اور روزے کا عادی بنائیں۔ اگر ہم خود کو اور اپنے گھر والوں کو نیک بنانا چاہتے ہیں اور گناہوں بھری زندگی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو خود کو اور گھر والوں کو دعوت اسلامی کے پاکیزہ مدنی ماحول سے وابستہ کر لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے نیک بننے کا جذبہ پیدا ہوگا اور گناہوں سے نفرت کا ذہن بنے گا، اور یوں ہماری دنیا و آخرت دونوں سنور جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، پیروں کے پیر، پیر دستگیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ مادر ذات یعنی پیدائشی ولی تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، اور ماں کو جب چھینک آتی اور اس پر وہ الحمدللہ کہتی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پیٹ ہی میں جواباً یرحمک اللہ کہتے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ یکم رمضان المبارک بروز پیر صبح صادق کے وقت دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ اس وقت ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، پیشوائے اصفیاء یا غوث اعظم دستگیر، آپ ہیں پیروں کے پیر، آپ ہیں روشن ضمیر، آپ شاہ اتقیاء یا غوث اعظم دستگیر، پیدا ہوتے ہی رکھے رمضان میں روزے دن میں دودھ، کانا ایک قطرہ پیا یا غوث اعظم دستگیر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، دیکھا جاتا ہے کہ بچپن میں عموماً بچے کھیل کود کی طرف راغب ہوتے ہیں اور پڑھائی سے دور بھاگتے ہیں، جبکہ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان تو دیکھیے کہ بچپن ہی سے آپ کو کھیل کود سے کوئی رغبت نہیں تھی، نہایت صاف ستھرے رہتے اور زبان مبارک سے کبھی کوئی کم عقلی کی بات نہ نکلتی تھی۔ اپنے لڑکپن کے متعلق خود ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر کے ابتدائی دور میں جب کبھی میں لڑکوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا تو غیب سے آواز آتی تھی کہ لاہو لعب، کھیل کود سے باز رہو، جسے سن کر میں رک جایا کرتا تھا اور اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالتا تو مجھے کوئی کہنے والا دکھائی نہ دیتا تھا، جس سے مجھے دہشت سی معلوم ہوتی۔ میں جلدی سے بھاگتا ہوا گھر آتا اور والدہ محترمہ کی آغوش محبت میں چھپ جاتا تھا۔ اب وہی آواز میں اپنی تنہائیوں میں سنا کرتا ہوں۔ اگر مجھے نیند آتی ہے
تو فوراً میرے کانوں میں آ کر مجھے متنبہ خبردار کر دیتی ہے کہ تم کو اس لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے کہ تم سویا کرو. صلو علی الحبیب. میٹھے اسلام بھائیو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دوسری فضول باتیں سکھانے کے بجائے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سکھائیں. انشاءاللہ عز و جل اس کا بچوں پر اچھا اثر پڑے گا. چنانچہ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان اپنی کتاب اسلامی زندگی، جسے الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے بھی شائع کیا ہے، اس کتاب میں بچوں کی پرورش کا اسلامی طریقہ بتاتے ہوئے لکھتے ہیں، جب بچہ کچھ بولنے کے لائق ہو تو اسے اللہ عز و جل کا نام سکھاؤ. پہلے مائیں اللہ اللہ کہہ کر بچوں کو سلاتی تھیں، اور اب گھر کے ریڈیو اور گرامو فون ایسا آلہ جس کے ریکارڈر سے آواز نکلتی ہے بجا کر بہلاتی ہیں. جب بچہ سمجھدار ہو جائے تو اس کے سامنے ایسی حرکت نہ کرو جس سے بچے کے اخلاق خراب ہوں، کیونکہ بچوں میں نقل کرنے کی زیادہ عادت ہوتی ہے. ان کے سامنے نمازیں پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، اور ان کو بزرگوں کے قصے کہانیاں سناؤ. بچوں کو کہانیاں سننے کا بہت شوق ہوتا ہے. سبق آموز کہانیاں سن کر اچھی عادتیں پڑیں گی. اور جب زیادہ ہوش سنبھالیں تو سب سے پہلے ان کو 5 کلمے، ایمان مجمل، ایمان مفصل، پھر نماز سکھاؤ. کسی متقی یا حافظ یا مولوی صاحب کے پاس کچھ روز بٹھا کر قرآن پاک اور اردو کے دینیات، اسلامیات کے رسالے ضرور پڑھاؤ، اور جس سے بچہ معلوم کرے کہ میں کس درخت کی شاخ اور کس شاخ کا پھل ہوں، اور پاکی ناپاکی وغیرہ کے احکام یاد کرے. الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ نے بچوں کی مدنی تربیت کے لیے بچوں کی سچی کہانیاں لکھی ہیں، جس میں بہت ہی پیارے پیارے عنوان ہیں. انداز بھی بہت آسان رکھا ہے تاکہ بچے بآسانی سمجھ سکیں. اور ان رسالوں میں پیپر بہت چکنا رکھا گیا ہے، جگہ جگہ خاکے بنائے گئے ہیں تاکہ بچوں کے لیے کشش ہو. بچوں کی یہ کہانیاں مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب کیجیے، اور اگر ویب سائٹ سے پڑھنا چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے آپ ان کہانیوں کو پڑھ بھی سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کا پرنٹ بھی نکال سکتے ہیں. ان رسائل کے نام ہیں: 1. نور والا چہرہ، 2. فرعون کا خواب، 3. بیٹا ہو تو ایسا، اور 4. جھوٹا چور. نور والا چہرہ آپ پڑھیں گے یا بچوں کو پڑھائیں گے یا سنائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل دل میں پیارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھے گی، اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو گیمز کے دینی اور دنیاوی نقصانات سے بھی آگاہی ہوگی. فرعون کا خواب آپ پڑھیں گے یا بچوں کو پڑھائیں گے یا سنائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی شان و عظمت سے آگاہی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ کولڈ ڈرنکس کے نقصانات کی بھی معلومات ہوں گی. اسی طرح رسالہ بیٹا ہو تو ایسا آپ پڑھیں گے یا بچوں کو پڑھائیں گے یا سنائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل پتہ چلے گا کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے کس طرح اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا، اور پھر کس طرح جنتی مینڈھا آپ کے لیے اللہ عز و جل نے بھیجا. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے خصوصی فضائل بھی پتہ چلیں گے، اور ٹافیاں، چاکلیٹس اور رنگ برنگی کھٹ مٹھی گولیاں کھانے کے نقصانات بھی
آپ کو معلوم ہوں گے۔ جھوٹا چور رسالہ اگر آپ پڑھیں گے یا بچوں کو پڑھائیں گے یا سنائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی جھوٹ سے نفرت ہوگی اور بچوں کو بھی، اور انشاءاللہ عز و جل سچ بولنے کی رغبت آپ کو بھی ہوگی اور آپ کے بچوں کو بھی۔ اور جو کار آمد مدنی پھول اس رسالے کے آخر میں ہیں، اس سے آپ کو بھی اور بچوں کو بھی ظاہر و باطن صاف رکھنے کی تربیت ہوگی۔ کاش جن بھوت کی کہانیاں بچوں کو پڑھانے یا سنانے کے بجائے ہم یہ سچی اسلامی کہانیاں بچوں کو پڑھائیں یا سنائیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے مدنی ماحول میں ڈھلتے چلے جائیں گے۔ میرے غوث کا وسیلہ رہے شاد سب قبیلہ، میرے غوث کا وسیلہ رہے شاد سب قبیلہ، انہیں خلد میں بسانا، انہیں خلد میں بسانا، مدنی مدینے والے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، میری آنے والی نسلیں آقا میری آنے والی نسلیں، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے۔ 5 برس کی عمر میں جب پہلی بار بسم اللہ پڑھنے کی رسم کے لیے کسی بزرگ کے پاس بیٹھے تو اعوذ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور الف لام میم سے لے کر 18 پارے پڑھ کر سنا دیے۔ ان بزرگ نے کہا بیٹا اور پڑھیے، فرمایا بس مجھے اتنا ہی یاد ہے، کیونکہ میری ماں کو بھی اتنا ہی یاد تھا، جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت وہ پڑھا کرتی تھیں، میں نے سن کر یاد کر لیا تھا۔ میرے مرشد میری سرکار ہیں غوث اعظم، میرے راہبر میرے غمخوار ہیں غوث اعظم، ہو کرم حسن عمل آہ نہیں ہے کوئی، نہ وظائف ہیں نہ اذکار ہیں غوث اعظم، حشر کے روز ہماری بھی شفاعت کرنا، آہ ہم سخت گناہ گار ہیں غوث اعظم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، دیکھا آپ نے غوث الورا، مشکل کشا و حاجت روا 11ویں شریف والے پیا رحمت اللہ تعالی علیہ جب کچھ بڑے ہو گئے تو آپ کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانے کے لیے مدرسہ میں داخل کروا دیا گیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم ضرور دلوایا کریں۔ افسوس آج ہم اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم تو بہت زور و شور سے دلواتے ہیں، خوب پیسے خرچ کرتے ہیں، توجہ بھی دیتے ہیں، مگر دینی تعلیم کی طرف ہمارا کوئی رجحان نہیں ہے۔ ہم اسکول کے ہوم ورک کے متعلق تو روز بچوں سے پوچھ گچھ کرتے ہوں گے، اپنی نگرانی میں بچوں سے ہوم ورک کرواتے ہوں گے۔ اگر اسکول میں بچوں کی پڑھائی میں کمزوری نظر آئے تو بچوں کو ڈانٹتے بھی ہوں گے، اور اس کمزوری کو دور کرنے اور تعلیمی معیار کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ٹیوشن کی الگ سے ترکیب بھی کرتے ہوں گے کہ کسی طرح میرا بچہ کوئی پوزیشن لینے میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن صد افسوس کہ دینی تعلیمات اور مدرسہ کے اسباق سے متعلق ہم بچوں پر بالکل توجہ نہیں دیتے۔ آئیے
آج سے نیت کرتے ہیں کہ اب ہم اپنے بچوں کو ذوق و شوق کے ساتھ دینی تعلیم بھی دلوائیں گے، اور اس حوالے سے ان پر خوب توجہ دیں گے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت چلنے والے مدرسۃ المدینہ ایک عرصے سے تعلیم قرآن کو عام کرنے میں مصروف عمل ہے، جہاں آپ بآسانی اپنے بچوں کو قرآنی تعلیمات کے زیور سے آراستہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اخلاق و کردار کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ لہذا اس سے فائدہ اٹھائیے، اور ہو سکے تو کم از کم اپنے ایک بچے کو قرآن پاک کا حافظ بنائیے، عالم دین بنائیے۔ الحمدللہ عز و جل قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی، جس کا مدنی پیغام دنیا کے کم و بیش 192 ممالک میں پہنچ چکا ہے، اس مدنی تحریک کے تحت مدنی منوں اور مدنی منیوں کو فی سبیل اللہ قرآن پاک حفظ بھی کروایا جاتا ہے، ناظرہ بھی پڑھایا جاتا ہے۔ صرف پاکستان میں 2000 سے زائد مدرسۃ المدینہ قائم ہیں، جن میں 1 لاکھ سے زائد طلباء و طالبات ہیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بچوں اور بچیوں کو عالم اور عالمہ کورس درس نظامی بھی کروایا جاتا ہے۔ صرف پاکستان میں دعوت اسلامی کے تقریباً 450 جامعۃ المدینہ قائم ہیں، جن میں ہزاروں طلباء و طالبات ہیں۔ جو والدین اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں، ان کو بروز قیامت بہت بڑا مقام عطا کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور اسے سیکھا اور اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک سورج کی طرح ہوگی، اور اس کے والدین کو 2 حلے پہنائے جائیں گے جن کی قیمت یہ دنیا ادا نہیں کر سکتی۔ تو وہ پوچھیں گے ہمیں یہ لباس کیوں پہنائے گئے ہیں؟ ان سے کہا جائے گا تمہارے بچوں کے قرآن کو تھامنے کے سبب۔ بچوں کو قرآن پاک حفظ کروانے یا ناظرہ پڑھوانے کے ساتھ ساتھ علم دین بھی سکھائیں، عقائد کے بارے میں بھی بتائیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل و اصحاب علیہم الرضوان اور اولیاء و علماء کی محبت اور عظمت بھی بچے کے دل میں اجاگر کریں۔ اپنے بچوں کو طہارت، غسل، وضو، نماز و روزہ وغیرہ کے بارے میں بھی تعلیم دیں۔ اس کے لیے آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے بچوں کو جامعۃ المدینہ میں داخل کرائیں۔ انشاءاللہ عز و جل یہ تمام علوم بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ آپ کا بچہ علم دین حاصل کر کے دنیا و آخرت میں آپ کے لیے راحت و سکون کا باعث بنے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، 11ویں والے پیر، پیران پیر، پیر دستگیر روشن ضمیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی بھی کیا بلند و بالا شان ہے کہ آپ اللہ عز و جل کی عطا سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اللہ 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 کی شان تو دیکھیے کہ آپ کی ولادت سے قبل آپ کی ولایت کی خوشخبریاں آپ کے والد کو انبیاء بلکہ خود سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دیتے ہیں۔ شان غوث پاک پر قربان جائیے، آپ کی آمد کی خبریں آپ کی تشریف آوری سے قبل اولیاء دیتے آئے۔ شان و عظمت تو ملاحظہ فرمائیے کہ پیدا ہوتے ہی رمضان میں دن کے وقت دودھ نوش نہیں فرماتے، سبحان اللہ، بچپن ہی سے کھیل کود سے بچتے ہیں، مرحبا۔ آپ نے اپنی امی جان کے شکم میں 18 پارے حفظ کر لیے تھے، اللہ اکبر، کیا عرفہ و اعلیٰ شان ہے۔
کہ فرشتے مدرسے تک آپ کو پہنچانے آتے تھے. شوق علم تو دیکھیے، مرحبا صد مرحبا. آپ دن رات گرمی سردی آندھی طوفان بہرحال مطالعہ جاری رکھتے تھے، مشقتیں تکلیفیں برداشت کرتے تھے، مگر حصول علم میں مشغول رہتے. اللہ عز و جل ہمیں بھی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت نصیب فرمائے، ہم آپ کی غلامی میں زندہ رہیں، اور کاش بروز قیامت بھی آپ کے غلاموں میں اٹھیں. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی غوث پاک کی غلامی کی طرف بلا رہی ہے. دنیا و آخرت کی بہتریاں پانے کے لیے اس بغدادی و مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرمایا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. لہذا اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے اور ذیلی حلقے کے 12 مدنی کاموں میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے بن جائیے. ذیلی حلقے کے 12 مدنی کاموں میں سے ایک کام روزانہ چوک درس بھی ہے. بے شک چوک درس تبلیغ دین کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور یہ بہت بابرکت اور فضیلت والا کام ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ بازار میں اللہ عز و جل کا ذکر کرنے والے کے لیے ہر بال کے بدلے قیامت میں نور ہوگا. یاد رہے، تلاوت قرآن، حمد و ثنا، مناجات و دعا، درود و سلام، نعت، خطبہ، درس، سنت و بھرا بیان وغیرہ سب ذکر اللہ میں شامل ہیں. لہذا ہر اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ روزانہ کم از کم 12 منٹ بازار میں فیضان سنت کا درس دے یا سنے. جتنی دیر تک درس دے گا انشاءاللہ عز و جل اتنی دیر اسے بازار میں اللہ عز و جل کا ذکر کرنے کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ عز و جل. کتنے خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی جو اپنی زبان کو نیکی کی دعوت، سنت و بھرے بیان اور ذکر و درود میں لگائے رکھتے ہیں. الحمدللہ عز و جل چوک درس میں بھی علم دین ہی کی باتیں سکھائی جاتی ہیں. آپ بھی روزانہ چوک درس دینے یا سننے کی نیت کر لیجئے. اس سے آپ کو خوب دینی معلومات حاصل ہوں گی اور انشاءاللہ عز و جل ثواب بھی ملے گا. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے بہت سے اسلامی بھائی گناہوں بھری زندگی چھوڑ کر سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والے بن رہے ہیں. آئیے ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. چنانچہ صوبہ پنجاب پاکستان کے رہائشی اسلامی بھائی اپنی زندگی میں آنے والے انقلاب کا تذکرہ کچھ یوں کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کا کروڑا کروڑ احسان کہ اس نے مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، مگر افسوس بدقسمتی میرے آڑے آئی اور عقل و خرد کی دہلیز پر قدم رکھنے سے پہلے ہی مجھے برے دوستوں کی صحبت میسر آ گئی. اور یہی نہیں بلکہ میرے وہ دوست برائیوں میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ بد عقیدہ بھی تھے. یہی وجہ تھی کہ انہوں نے میرے ذہن میں بد عقیدگی کا زہر گھول دیا. بے مروتی کی انتہا یہ تھی کہ معاذ اللہ عز و جل ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق گستاخانہ جملے بکنے اور ان کی شان میں زبان طعن دراز کرنے میں ذرا نہیں لجاتے تھے. ایک مرتبہ بسلسلہ روزگار میرا پنجاب سے باب المدینہ کراچی آنا ہوا تو انہی دنوں خوش قسمتی سے میرا گزر ایک راستے سے ہوا جہاں میں چوک پر سفید لباس میں ملبوس سروں پر سبز امامیں سجائے کچھ اسلامی بھائی موجود تھے. تجسس کے ساتھ مجبور ہو کر میں ان کے قریب گیا تو دیکھا کہ ان میں سے ایک اسلامی بھائی فیضان سنت نامی کتاب تھامے درس دے رہے ہیں اور بقیہ توجہ کے ساتھ درس سننے میں مصروف ہیں. دری اثنا ایک اسلامی بھائی نے آگے بڑھ کر مجھ سے مصافحہ کیا اور محبت کے ساتھ مجھ سے درس میں شرکت کی درخواست کی.
لہذا میں بھی درس سننے کھڑا ہو گیا. عشق مصطفیٰ اور عظمت صحابہ سے بھرپور الفاظ میرے کانوں میں رس کھولنے لگے. میرے دل و دماغ کو تازگی ملی اور مجھے احساس ہونے لگا کہ میں آج تک گمراہی کی زندگی بسر کرتا رہا ہوں. اس خیال کے آتے ہی میری آنکھوں کی وادیوں سے آنسوؤں کے چشمے بہنے لگے. خوف خدا کی بدولت میں نے اپنے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کر لی. اللہ عز و جل کی رحمت پر قربان کے جس نے مجھے چوک درس کی برکت سے دشمنان صحابہ کی صف سے نکال کر محبان صحابہ کی صف میں شامل فرما دیا. میرا دل مذہب اہل سنت کی حقانیت کی گواہی دینے لگا. اللہ عز و جل مجھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے. اللہ عز و جل کی امیر اہل سنت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو نیت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی جن کی نیت بنتی ہو کہ چوک درس دیں گے، جن کی سننے کی نیت بنتی ہے تو وہ سننے کی نیت کر لیں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ کے بستے سے مدنی انعامات کا رسالہ حاصل کر کے فکر مدینہ کے ذریعے اس رسالے کو روزانہ پر کر کے ہر مدنی ماہ کے ابتدائی دنوں میں اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کرواؤں گا اور زندگی میں یکمشت 12 ماہ، ہر 12 ماہ میں 30 دن، عمر بھر ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا. سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، پاؤ گے برکتیں قافلے میں چلو. ہفتہ وار درود پاک کے معمولات مکمل فرما لیجئے. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجیے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیبی العالی القادری العظیم الجاہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آپ بھی پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولا